بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مانسیرا نیوز اور میں ہوں ادریس خان۔ عید کی آمد ہے۔ بقر عید پہ سب لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے اچھی سے اچھی قربانی لیں اور اس کے ساتھ لاڈ پیار کریں اور اس کو عید پہ آتے ہی قربان کر دیں، لیکن اس دفعہ کا سینیریو کچھ مختلف ہے۔ عوام ڈر رہی ہے کہ جو گاوا جانور ہے اس کو خریدنا نہیں ہے، اس میں بیماری ہے، عجیب سی بیماری ہے، اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہ چھونے سے پھیلتی ہے اور اس کا گوشت کھانے کا نہیں ہے، اور مختلف قسم کے اس طرح سوالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ انہی سوالات کو اور ان خدشات کو دور کرنے کے لیے ہم نے ہمارے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر محمود الحسن ہیں، ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ بندے ہیں، اپنی فیلڈ میں گولڈ میڈلسٹ ہیں اور بڑا نام ہے ان کا۔ ان کو بلایا ہے اپنے اسٹوڈیو میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ بیماری واقعی اتنی خطرناک ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں یا ایک افواہ بنی ہوئی ہے ویسے ہی ریٹ ہائی کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا۔ شکر گزار ہوں مانسیرا نیوز نے ہمیں موقع دیا کہ لوگوں میں جو پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو کم کیا جائے اور اس سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اس سے کیسے بچیں اور اپنے جانوروں کو کیسے بچایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ بیماری ہے کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں یہ افریقہ سے اس کا اوریجن ہوا ہے۔ یہ وائرل بیماری ہے اور وائرل بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سڈن فیور ہوتا ہے اور اس میں نیڈیولز وغیرہ نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں جسم میں اور یہ ایک دم پھیل جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ کیا بیماری جانور کو چھونے سے انسان کو بھی لگ سکتی ہے؟ یہ انسان میں ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا ایسا نہیں ہوا کہ یہ انسانوں کو پھیلے، لیکن جانوروں میں یہ کنٹیجیس ہے۔ یہ کنٹیجیس اس طرح ہے کہ یہ کچھ ویکٹرز جو ہوتے ہیں، جو ٹکس وغیرہ، چیچڑ، یہ مکھیاں وغیرہ، فلائز اور یہ دوسرے جو انسیکٹس وغیرہ ہیں، یہ ان کو یہ پھیلا سکتے ہیں۔ جیسے مچھر ایک کو کاٹ کے دوسرے پہ بیٹھتا ہے تو اس طرح بڑھ سکتی ہے، جانور سے جانور کو لگ سکتی ہے، انسانوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں۔ اس کا ڈاکٹر صاحب اگر خدا نخواستہ کسی جانور میں ہے، موجود ہے، تو اس کا علاج کیا ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ جلدی میں اتنے دیر میں ریکور ہو جائے کہ وہ عید پہ قربان ہو سکے؟ کچھ سٹیجز ہوتی ہیں بیماریوں کی۔ کوئی بیماری ایکیوٹ ہوتی ہے، وہ ایکیوٹ بیماری جب جانور مر جاتا ہے تو اس کے سائنس اور سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں سب ایکیوٹ اور یہ کچھ ہوتی ہیں کرونک، یہ تقریباً سب ایکیوٹ میں آتا ہے۔ اس میں جیسے ہی یہ آتے ہیں دانے اور ایک دم اس کی بخار تیز ہونے لگتا ہے اور یہ جسم پہ پھیل جاتی ہے۔ لیکن یہ وائرل بیماری، وائرل کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ہم اس کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں سپورٹک تھراپی ہوتی ہے۔ سپورٹک تھراپی اس طرح ہے کہ وہ اس کو کوئی ٹانک وغیرہ، طاقت کی چیزیں تاکہ وہ کمزور نہ ہو، کھانا پینے کو بند کر دیتا ہے۔ بخار جس طرح ہوتا ہے، بخار کے لیے ہم اینٹی پائریٹک وغیرہ دیتے ہیں، ساتھ میں اگر وہ یہ دانوں وغیرہ کے لیے اس میں اینٹی سیپٹک وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم لگاتے ہیں۔ اس بالکل سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی وائرل کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ابھی آپ کے جو میں نے دیکھا مختلف منڈیوں میں آپ کے ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ویکسین بھی کر دیتے ہیں اور احتیاطی تربیت بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جانوروں کو نہلائیں، گرمی سے بچائیں اور ان کو جیسے اگر جانور میں کسی بھی شکایت ہو تو اس سے دور بھی رکھیں۔ یہ ویکسین دو قسم کی ہوتی ہے، رنگ ویکسین اور ماس ویکسینیشن۔ رنگ ویکسینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایریا میں اگر بیماری آ گئی ہے تو وہ اس کے ارد گرد ہم ویکسینیشن کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسی کو اس جگہ میں محدود کر دیا جائے اس بیماری کو۔ ماس ویکسینیشن یہ ہے کہ وہ ہم پورے اس ایریا کو، ہر اینیمل کو ہم گھر گھر جا کے ویکسین کرتے ہیں۔ آج کل ہم منڈیوں میں جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے ہیں، ٹکس کا سپرے کرتے ہیں، چیچڑوں کا، مکھیوں کا، تاکہ یہ ان سے نہ پھیلے۔ جو جانور ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے، اور ان کو ہم جگہ جگہ گھر گھر جا کے منڈیوں میں جگہ ہماری ٹیمیں ہیں، وہ کچھ جگہوں پہ ہمارے یہ چیک پوسٹ ہیں، تقریباً 4-5 جگہوں پہ مانسیرا کی چیک پوسٹ ہیں، جس طرح بٹل سے بڑگرام اگر کوئی اینیمل جاتا ہے وہاں پہ یہ ہمارا عملہ موجود ہوتا ہے، ان کو ویکسین لگاتے ہیں۔ تولگھر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا عملہ دربند سائڈ پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ انٹرچینج پہ جو بیدرا انٹرچینج ہے یہاں پہ ہمارا عملہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ویکسین کرتے ہیں۔ یہ
جو ہمارا ابتباد سائڈ سے جو موومنٹ ہو رہی ہے ادھر بھی ہم ویکسین جو گلگت سائڈ پہ آج کل جو کھلا ہوا ہے یہاں سے ہم ان کو ویکسین کرتے ہیں. ویکسین یہ اس کا سب سے بہترین علاج ہے, لیکن بیمار جانور کو ہم ویکسین نہیں کر سکتے. اور ویکسین سے پہلے ہمارے لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے, یہ نیٹ سے یا کسی جگہ سے یہ خود ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ اینٹی بایوٹک لگا دیتے ہیں. ایک دن پہلے ویکسین سے اینٹی بایوٹک نہیں لگانی, ویکسین والے دن بھی اینٹی بایوٹک نہیں لگانی, اور ویکسین کے اگلے دن اینٹی بایوٹک ہم نے نہیں لگانی. ہم اینٹی پیریٹک دے سکتے ہیں, بخار کے لیے دے سکتے ہیں, سپریٹو تھراپی طاقت کی چیزیں دے سکتے ہیں, لیکن ہم اینٹی بایوٹک نہیں لگا سکتے. ویکسین کا اثر اس میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر خدا نخواستہ کوئی جانور بیمار ہے اور مالکان کو نہیں پتا, وہ فروخت کر دیتے ہیں, آگے جس نے ذبح کیا ہے جانور اس کو ذبح کر لیتا ہے, اس کو بیچ میں سمپٹم نظر آ جاتے ہیں اور وہ گوشت تھوڑا سا رنگ چینج ہو جاتا ہے شاید, تو اگر خدا نخواستہ ایسا گوشت آ گیا ہے تو کیا وہ گوشت نقصان دہ ہوگا, زہریلا ہو جائے گا, اس کو کھانے سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا جو جانور کا دودھ ہے اس میں کوئی وائرس نہیں پایا جاتا, کوئی بھی اس سے یوز کرنے سے کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوتا. دوسرا جو گوشت کا جو ہے وہ کرونک سچویشن میں تقریباً 10 سے 12 دن میں جب جانور اس میں نیڈیول رپچر ہو جاتے ہیں, پیپ پڑ جاتی ہے دانوں میں, وہ خراب ہو جاتے ہیں, پوٹریفیکیشن ہو جاتی ہے, اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کیئر نہیں ہوتی, اس کنڈیشن میں یہ گوشت کے خراب ہونے کے چانسز ہیں. ویسے اگر دانے نکلے ہوئے ہیں, ارلی سٹیج ہے, اس میں گوشت میں یہ اسکن میں ہی بیماری رہ جاتی ہے, گوشت میں اتنا اثر نہیں ہوتا. ابھی تک جتنے بھی اینیمل سلاٹر ہوئے ہیں 10 سے 15 دن میں جو بیماری ہوئی ہے اس میں گوشت تھوڑا بہت چینجز ہوئی ہیں, کالا ہوا ہے رنگ, گوشت کی کوالٹی, وہ مطلب اس میں ٹینڈرنیس, وہ ہارڈنیس ختم ہوئی ہے. لیکن جو جانور 2 سے 3 دن بیمار ہوتے ہیں, 4 دن ہوتے ہیں, ان میں کوئی فرق ابھی تک آبزرو نہیں ہوا. نہیں, اگر خدا نخواستہ ایسا آ جاتا ہے گوشت, اس کو کھانے سے مضر صحت تو نہیں؟ مضر صحت نہیں, اس میں کوئی کھایا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی منتقل نہیں ہوتی, انسانوں کو اس سے کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوتا. کیونکہ جو عام جانور ہیں یہاں ہمارے جو موجود جانور ہیں ان میں تو اللہ نہ کرے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا آپ کے ڈپارٹمنٹ نے برباد ہی اس کی ویکسین کر دی تھی. تمام جتنے ڈیری فارم ہیں یہاں پر ہے, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں قربانیوں کے حساب سے, تو اس کے علاوہ جو باہر سے جانور آ رہے ہیں, جو پنجاب سے آ رہے ہیں, ان میں شاید کسی حد تک موجود ہے. یہ پنجاب سائڈ پہ یہ زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ کنجیشن ہے نا. ہمارے اینیمل سکیٹرز ہیں, کوئی پہاڑوں پہ ہیں, کوئی کس جگہ پہ ہیں, لوگ منڈیوں میں کم لاتے ہیں. پنجاب میں منڈیاں ریگولر ہوتی ہیں, وہ عام روٹین میں بھی ہوتی ہیں. ہمارے قربانی کے دنوں میں دور ہوتا ہے, تو وہاں سے پھر ہم جب چیک پوسٹ پہ جس اینیمل کو دیکھتے ہیں ہم سائڈ پہ کرتے ہیں, اور باقی اینیمل کو ہم ویکسین کر دیتے ہیں. اس کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس کو سائی کو بھی نہیں دے سکتے, وہ آنر وہ اس کے دوست نے پیمنٹ کی ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں اس کو آپ علیحدہ کسی گاڑی میں لے جائیں. تو وہ باقیوں کو ہم اسپرے بھی کر لیتے ہیں, ویکسین بھی کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں کلیئر کر دیا اس بات کو کہ اس بیماری سے انسان افیکٹ نہیں ہوتے, جانور سے جانور کو لگ سکتی ہے کسی حد تک. تو اللہ نہ کرے کہ اس کا گوشت بھی زہریلا نہیں ہے, دودھ بھی زہریلا نہیں ہے اگر کسی گائے کا استعمال کرتے ہیں. تو باقی آپ گوشت کھا سکتے ہیں, پکانے کے بعد ویسے بھی اگر کوئی بیکٹیریاز ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو ہی جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.